اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم سرور کون و مکان حامی بے کساں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر اکبر مولانا قاری سیف اللہ سلطانی صاحب انہوں نے حکم فرمایا اور آج ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سٹیج پر کثیر تعداد کے اندر علماء کرام موجود ہیں، جتنے بھی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سجائی گئی ہے، تو میں ان کی سیرت و کردار کے لحاظ سے چند باتیں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے ایک مہربانی فرمانی ہے کہ تھوڑی توجہ سے سننا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے القاب محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی غوث بنایا تو وہ اپنے جو وقت کے اولیاء ہوتے تھے ان کا سردار ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جناب غوث اعظم جو ہمارے غوث ہیں انہیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام مہدی تک جتنے اولیاء آ چکے ہیں یا جتنے آئیں گے ان سب اولیاء کا سردار اللہ رب العزت نے حضرت عبد القادر کو بنایا ہے۔ یعنی امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی اولیاء آئے ہیں یا آئیں گے ان سب کا غوث
کون ہیں؟ حضرت غوث اعظم۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی کہ جتنے بھی امام مہدی تک اس کائنات میں امام حسن عسکری سے لے کر ولی بنے ہیں، تمام اولیاء کی گردن پر اللہ رب العزت نے غوث اعظم کا جو قدم ہے اس قدم کی مہر لگائی ہے، تب انہیں ولایت عطا کی ہے، تب جا کر وہ اللہ کے ولی بنے ہیں، وہ اولیاء بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ذہین فتین بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے دادا کا نام تو آتا ہے، پر دادا کا نام بھی آتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ پردادا کے باپ کا نام کیا ہے یا جو پردادا ہے اس کے پردادا کا نام کیا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی وہ نام یاد، حالانکہ ہمارا خونی رشتہ ہے، ایک خونی تعلق ہے، لیکن اپنے پردادے کے دادے کا نام یا پردادے کے پردادے کا نام یاد نہیں ہے، خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آج بھی گلی کے اندر کسی بچے کو پکڑ کر پوچھو کہ بھائی 11ویں والے پیر کا تمہیں پتا ہے، وہ بچہ بھی کہے گا کہ اس کا نام غوث اعظم ہے، عبد القادر جیلانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے یہ رتبہ کیوں عطا کیا، رب نے یہ عظمت اور شان کس انداز سے ادا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے سینے کے اندر ایک دل بنایا، اس دل کے اندر ایک چاہت رکھی جس کو محبت کہتے ہیں، جس کو پیار کہتے ہیں۔ دنیا والوں نے اور ہمارے جیسے لوگوں نے اس چاہت کو دنیا کے پیچھے لگا دیا اور اس چاہت کو اور محبت کو دنیا داروں کے پیچھے ضائع کر دیا۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اس چاہت کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے۔ انہوں نے دل کا جو تعلق ہے کسی دنیا والوں سے نہیں لگایا۔ ہم نے دنیا والوں کے پیچھے جب دل اپنا اور محبت لگا دی، پھر ہمیں یہ شکوہ کرنا پڑا۔ پھر شاعر بھی بول کے شکوہ کرتا ہے، غزل لکھنے والا بھی شکوہ کرتا ہے کہ جس کے پیچھے ہم مر گئے، ہم نے اتنی محبت کی کہ اپنی جان تک اس کے لیے ضائع کر دی، اس نے ہمارا پڑا جنازہ بھی نہیں ہے۔ ادھر حال یہ ہے کہ ہمارا جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھا، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ بچوں کو غوث اعظم کا کردار بھی یاد ہے۔ کسی بچے سے پوچھو کہ عبد القادر جیلانی کا وہ ڈاکو والا واقعہ سنائے تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو وہ واقعہ سنائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دل کی جو چاہت کا مادہ تھا اس میں دنیا داروں کو نہیں بسایا، اس میں اللہ کو بسایا۔ پھر اللہ کا قرآن میں یہ وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے دنیا والو جب تم مجھے یاد کرتے ہو تم چلے بھی جاتے ہو، تمہارا وصال ہو جاتا ہے، تمہارا مزاج بن جاتا ہے۔ فرمایا تم دنیا سے چلے جاتے ہو، میں تمہارا ذکر باقی رکھتا ہوں۔ تم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو، تمہارا ذکر مٹتا نہیں ہے، وہ ذکر باقی رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے ساری زندگی اپنے خدا کو یاد کیا ہے۔ پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ جو ہے وہ بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ تھے، جن کو حاضری کی سعادت ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ بابا فرید کے دربار پہ ایک نعرہ لگتا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ جب حضرت پیر سید میر علی شاہ وہاں پہنچے تو یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا، یہ نعرہ
نعرہ لگ رہا تھا، دنیا والے نعرہ لگا رہے تھے، ایک مولوی صاحب جو بظاہر مولوی ہیں، چہرہ جو ہے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، زلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں، وہ آ کر جو ہے وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں آ کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی مجھے آپ شکل سے بڑے نیک لگتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں یہاں لوگوں کو آ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے اور لوگ آ کے یہاں فرید فرید کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، حالانکہ خدا کا ذکر کرنا چاہیے، یہ فرید فرید کر رہے ہوتے ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا کھولا جائے۔ آپ نے کہا یار سجدہ تو ممی پیاس کہ اے اللہ اللہ کیوں نہیں کر دے، فرید فرید کیتی جان دینے۔ وہ اور کھلا، اس نے اندر کا عباد نکالا، اس نے کہا ہاں ہاں ان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، یہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے، یہاں دربار پہ بیٹھ کر یہ فرید فرید کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے۔ جب اندر کا سارا اس نے مال کھول کے رکھ دیا اور سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا، اب پیر مہر علی شاہ بولے اور بول کے فرمانے لگے اے مولوی صاحب تسا قرآن بھی پڑھے ہے؟ اچھی سبحان اللہ، تسا قرآن بھی پڑھے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پڑھا ہے، بڑی مرتبہ پڑھا ہے، اور صرف پڑھا نہیں میں نے تو کئی بچوں کو قرآن مجید پڑھا کے انہیں حافظ قرآن بنا دیا ہے، اتنا پڑھایا ہے۔ فرمایا اس کے اندر یہ آیت پڑھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس نے کہا کہ فقط پڑھی نہیں ہے، فقط پڑھی نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے امت کے کئی بچوں کو یہ آیت یاد کرائی ہے، فقط پڑھی نہیں ہے، لوگوں کو زبانی حفظ کرائی ہے۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے سمجھا تھا کہ یہ بابا ہمارا ہے، اس وقت آپ بولے اور آپ بول کے کہنے لگے اے بندہ خدا جب تک بابا فرید اس کائنات کے اندر زندہ رہے ہیں تو بابا نے ساری زندگی یا کریم کے نعرے لگائے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ فرمایا ہن اللہ تو تسبیح پڑھ کے یا فرید کوئی نہیں نہ پڑھنا، اللہ نے تو یہ نہیں پڑھنا کہ یا فرید تسبیح پکڑ پہ بیٹھ جائے اور یا فرید کہتا رہے۔ فرمایا کہ رب نے اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ فرمایا جب تک بابا فرید الدین گنجے شکر زندہ تھے انہوں نے یا کریم پڑھا، اللہ نے وعدہ کیا فرمایا قیامت والے دن تک اے بابا تو نے کریم کہا ہے، تیرے در پہ فرید ہوتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے آج بھی ان کے نعرے لگ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے خدا کے نام پہ لگا دی، اپنے اللہ کا ذکر کیا۔ آج بھی ان کے دربار پہ چلے جائیں تو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید کے نعرے تمہیں لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سیدنا غوث اعظم نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام لگا دی، اللہ کے ذکر کے اندر لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر روکنے والے روک رہے ہیں۔ اور بھائی ہم اپنی مرضی سے یہ ذکر کرتے ہوتے اولیاء کرام کا، کبھی نظام الدین کا، کبھی داتا گنجے بخش کا، کبھی خواجہ معین الدین اجمیری کا، کبھی پیر سیاد نجپال کا، کبھی حضرت سلطان بہت کا۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہوتے تو ذکر بند ہونے کی امید تھی کہ ذکر بند ہو جائے، لیکن رب کعبہ کی قسم اسی آپے نہیں کرتے، خدا کرواندہ پہ۔ قرآن نے اندر خدا نے وعدہ جو کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دنیا والے سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ روکنا چاہیں اور یہ نعرے لگا کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، خدا کی قسم ہے دنیا والے سب اکٹھے ہو کے بھی
ان کا ذکر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا ذکر ہم نہیں کر رہے، خدا کروا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تسی میں یاد کرو میں تھانوں یاد کراں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیسے کیا ہے، انہوں نے یہ رتبہ پایا کیسے ہے، رب کائنات نے انہیں یہ شان، یہ عظمت، یہ بلندی اور یہ سٹیٹس کس طرح عطا کیا ہے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سب کے سانجے پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم جو ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، حضور غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا اس کا فائدہ بھی ہے؟ ایک تو یہ فائدہ ہے ہمیں ان کی سیرت میں سے کوئی چیز مل گئی، کوئی بات سمجھ آ گئی تو ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جب عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ دوسرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ زندہ جو اللہ کا ولی ہو، اس کائنات کے اندر چلتا پھرتا جو زندہ ولی ہے، فرمایا اس کی صحبت کے اندر بیٹھنے کے ساتھ جتنی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، فرمایا جب وہ دنیا سے چلا جائے بیٹھ کے اس کا ذکر کرے، فرمایا جو اس کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے والے کو رب اسی طرح برکتیں بھی عطا کرتا ہے، رحمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح بندہ اللہ کا ولی زندہ ہو، اس کی خدمت میں بیٹھنے کا جتنی اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، جتنا رب راضی ہوتا ہے، فرمایا اتنا ہی اس کے وصال کے بعد اس کا تذکرہ کیا جائے تو رب کائنات کی رحمتیں اتنی ہی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک جھلک شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ والے کی خدمت کے اندر جب بیٹھا جائے، اللہ والے کی خدمت میں جب حاضری دی جائے تو وہ لمحے کتنے بابرکت ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی فرمانے لگے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ اس شعر سے سمجھ جاؤ کہ اگر ان کی خدمت میں ایک لمحہ بیٹھا جائے تو اللہ رب العزت وہ لمحہ 100 سالہ بغیر ریا کے جو عبادت ہے اس پہ بھاری کر دیتا ہے۔ تو شیخ محقق کے فتوے کے مطابق ان کا ذکر کرنے سے بھی رب اتنا ہی راضی ہو جاتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن کا عالم ہے، بیل جا رہا تھا، بیل کے پیچھے چل پڑے، دوڑنے لگے۔ جب بیل کے پیچھے دوڑے تو بیل نے رک کر کہا، بیل کہنے لگا اے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، تمہیں بیلوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا تو کہ تو بیلوں کے پیچھے بھاگے، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جب بیل نے یہ جو ہے وہ جواب دیا اور یہ بات کی، کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں کتابیں پڑھ کے، جنہیں جناب والا احادیث سن کے بھی سمجھ نہیں آتی، اور کئی ایسے ہیں کہ جانور کہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جانور کہاں سے بول رہا ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی گھر آئے اور گھر آ کر اپنی والدہ سے کہنے لگے اے والدہ فأذن لی امیسح، فرمانے لگے کہ اے میری والدہ مجھے اجازت دیں۔ فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں بغداد جا کر لأشتغل بالعلم
میں وہاں جا کر اپنے سینے کو علم نور سے منور کرنا چاہتا ہوں وَأَجُورُ الصَّالِحِينَ، اور وہاں جا کر میں بابوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کا دور ہے کہ باپے کوئی شے نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم 6 صدی کے بزرگ ہیں، وہ جب اجازت لے رہے ہیں، اے امی جان مجھے اجازت دے، میں بغداد کے اندر جا کر علم قرآن اور علم حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اور دوسرا کام یہ کرنا چاہتا ہوں، علم قرآن اور علم حدیث کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی زیارت کروں گا۔ گویا اس بات سے پتہ چلا اصل علم وہ ہے، اصل علم وہ ہے جو فقط جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے حاصل کیا جائے، اصل علم وہ نہیں ہے، بلکہ اصل علم وہ ہے کہ کتابیں پڑھ کے علم قرآن اور علم حدیث سیکھا جائے اور ساتھ ساتھ ان باپوں کی زیارت بھی کی جائے جو اللہ والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، ان کی زیارت بھی کی جائے۔ اور یہ غوث اعظم کا فقط طریقہ نہیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، انبیاء کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، لوگوں نے، آپ کے امتیوں نے، چاہنے والوں نے جب آپ کے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ کے آرڈر سے شہر مصر کو چھوڑ کر جب مدین کی طرف چلے اور مدین کے اندر جب گئے، وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کنویں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، 2 عورتیں پیچھے کھڑی ہیں، وہ ابھی کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا رہی۔ آپ نے پوچھا کہ اے بیبیوں تم پیچھے کھڑی ہو، سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، تم ادھر کیوں آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہم کوئی شوق سے نہیں آئی، یہ لوگ جانوروں کا پانی پلا ہیں جو یہ کنویں سے نکالتے ہیں، ان کے جانوروں سے جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں، ورنہ ہم کھڑی رہتی ہیں جب تک یہ نہیں پلا لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں آئی ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجبوری ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، قرآن کا 20واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے جواب دیا کہ ساڈا جو بابا ہے، ہمارا جو والد ہے وہ بزرگ ہے، شیخ کبیر۔ شیخ کا اگر پنجابی میں معنی کیا جائے تو اس کا معنی بابا بنتا ہے، بزرگ ہے۔ اور انہوں نے صرف بزرگ نہیں کہا، بابا نہیں کہا، فرمایا شیخ کبیر، بہت زیادہ بوڑھا ہے، بابا ہے۔ اس بات سے ہماری مجبوری ہے، ہم پانی پلانے آئی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو سائڈ پہ کیا، ان کو موقع دیا، انہوں نے پانی پلایا، جلدی گھر واپس گئی۔ جب جلدی واپس گئی تو ابا جان نے پوچھا بچیوں جلدی آ گئی ہو، آگے دیر سے آتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ والا آیا ہے، اس نے ہمیں جو ہے وہ موقع دیا ہے اور ہمیں پانی لے کے دیا ہے، ہم بکریوں کو پلا کے جلدی واپس آ گئی ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ اس بابے کو، اس بزرگ کو، اس اللہ والے کو بلا کے لاؤ۔ ان میں سے ایک بچی چلتی ہوئی آئی، قرآن نے اس کے چلنے کا انداز بھی بیان کیا، تمشی علی الاستحیاء، وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی قالت انا ابوکا یدعوکا، فرمانے لگی کہ آپ کو میرے ابا بلاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کس لیے بلا رہے ہیں؟ لیجزیکا اجر ما سقیت لنا، کہ جو آپ نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ ہمارے ابا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے خاندان کی یہ ریت ہے کہ جو ہم پر بھلا کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ہم اس کا صلہ نہیں رکھتے، اسے صلہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو بابا کہتا ہے میں اس بندے کو بلا کے لاؤ، میں اسے اجر دینا چاہتا ہوں، صلہ دینا چاہتا ہوں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہم تو کوئی کام اس واسطے نہیں کرتے کہ دنیا والے ہمیں اس کام کا صلہ عطا کریں، ہم جو کام بھی کرتے ہیں فقط اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا صلہ ہمیں ہمارا خدا عطا فرمائے گا۔
मुफस्सिरीन करام ने लिखा, उधर उन्होंने ये बात की कि हम बदला वसूल नहीं करते, हम किसी की नेकी अपने ऊपर नहीं चढ़ाते, और उधर चल भी पड़े कि चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ तुम्हारे अब्बा के पास। मुफस्सिरीन करام ने लिखा कि उनके चलने की वजह क्या थी? हालांकि दावा यह था कि हम अपना अजर अपने खुदा से लेते हैं, दुनिया वालों से तलब नहीं करते। फरमाया कि उनके जाने का मकसद यह था कि उन्होंने कहा था ना कि वह अबू ना शेखुन कबीर, हमारा जो बाबा है बुजुर्ग हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, बापे हैं, बुजुर्ग हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजर लेने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उस बाबे की जियारत के लिए गए थे। अल्लाह अकबर। तो गोया कि पता चला कि नेक लोगों की जियारत करना ये 6वीं सदी से सिर्फ गौसे आजम से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये तरीका तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी है। अगर बाबा की जियारत करना जिस तरह आज हम बाबा के पास जाते हैं ये ठीक न होता तो कभी अल्लाह के नबी उस बाबे की जियारत को न जाते। उनका जाना ये बता रहा है कि बाबों के पास जाना ये अंबिया की सुन्नत भी है और ये तरीका खुदा को पसंद भी है, खुदा को पसंद भी है। तो हज़रत गौसे आज़म ने इजाजत ली, अम्मी जान मुझे इजाजत दे, मैं इल्मे दीन भी हासिल करना चाहता हूँ, वहां जाके बाबों की जियारत भी करना चाहता हूँ। अम्मी ने इजाजत दी। 2 भाई थे, बाप का कुल विरसा, बाप के विसाल के बाद जो बचा था वो 80 दिरहम था। 40 दिरहम इनके हिस्से में आए, 40 दिरहम इनके भाई के हिस्से में आए। ये बड़े भाई थे, अपने वो 40 दिरहम इनकी माँ ने कपड़े के अंदर सिलाई कर दिए, ये अपने घर से निकले। मैंने वो वाकया नहीं बयान करना कि रास्ते में डाकू आए उन्होंने लूट लिया। जब ये अपने घर से निकले वो दिरहम इनकी माँ ने इनको अता किए। भाई जब बाप का विरसा मिलता है तो दुनिया के सियाने लोग ये मशवरा देते हैं, भाई तेरे बाप की ये कमाई है, ये थोड़ा सा विरसा है, ये थोड़ी सी रकम है, इससे कोई अच्छा कारोबार बना ले ताकि कल जिम्मेदारियां हैं तेरे ऊपर बहुत सा बोझ आने वाला है वो हल्का हो जाएगा। कोई दुकान बना ले, कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, कोई अच्छा सा होटल पेट्रोल पंप बना ले। खुदा की कसम दुनिया वालों को लोग मशवरा देते हैं और दुनियादार इस पे अमल करते हैं, लेकिन गौसे पाक का मकाम मर्तबा ये है, आपकी इज्जत और शान ये है कि वो 40 दिरहम जो बाप का कुल विरसा आपके हिस्से में आया, ना प्रॉपर्टी बनाई है, ना कोई दुकान बनाई है, ना पंप बनाया है, ना होटल बनाया है, वो सारे का सारा विरसा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन सीखने में खर्च कर दिया। भाई गौसे आज़म भुखे मर गए, सारा विरसा जो दीन ते ला दिता। उन्हां दे मन्नण वाले अज खीर खा के भुखे, 11वीं दी पीर दी खीर हर महीने खांदे आ, ए नहीं भुखे मरदे। तो गौसे आज़म फिर पीरां दे पीर न आपने सारा विरसा जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पे लगाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना करम किया, रब्बे कायनात इतना राजी हुआ, रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ गौसे आज़म तूने अपना सारा विरसा मेरे दीन पे लगाया है। फरमाया मैं वादा करता हूँ दुनिया की जगह जगह पर ऐ गौसे आज़म नाम लोगों को तेरा लिखा हुआ नजर आएगा। अब मस्जिद दुनिया वालों ने अपना चंदा इकट्ठा करके बनाई, लोगों ने पैसा अपना खर्च किया, लेकिन जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, तैयार हो गई, अब मस्जिद का नाम रखने की बारी आई। लोगों ने मस्जिद का नाम रखा मस्जिद गौसिया।
کیا نام رکھا؟ دنیا نے اپنے جیب سے پیٹرول پمپ بنایا، جب وہ مکمل ہو گیا، مکمل ہو جانے کے بعد جب اس کے نام لکھنے کی باری آئی کہ پمپ کا کوئی نام رکھا جائے، جس بابے نے اپنا سارا ورثہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں لگا دیا تھا، رب نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ ساری وراثت ساڈے نال لائی ہے، ہن پمپ تے لکھا ہو غوثیہ پمپ۔ ہوٹل کی باری آئی، لوگوں نے تیار کیا، لیکن نام رکھنے کی باری آئی تو نام کیا رکھا؟ غوث اعظم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے یہ بات زبور کے اندر لکھ دی اور قرآن کے اندر بھی آئی، رب نے اعلان کر دیا کہ اے دنیا والو، یہ جو میری ساری زمین ہے فرمایا کسی اور کی نہیں ہے، جتنے بھی میرے نیک بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں، فرمایا کہ یہ ساری زمین تو میں نے اپنے ولیوں کے نام پہ لگا دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام پہ لگا دی، انہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، آج جگہ جگہ نام ان کا چل رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم جب گھر سے نکلنے لگے تیاری مکمل کر کے، تو جب گھر سے رخصت ہونے لگے امی جان نے فرمایا بیٹا جا رہے ہو، ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، بیٹا چلے جاؤ علم دین حاصل کرو، لیکن میری بات یاد رکھنا اے بیٹا، جب تو علم دین پڑھ کے، علم قرآن پڑھ کے، علم حدیث پڑھ کے جب مکمل کر کے گھر واپس آئے گا، فرمایا تیری ماں دا چہرہ تے نظر کو نہیں آنا۔ یار آج دنیا والے جب اپنے بیٹے کو کسی باہر ملک کے اندر رخصت کرتے ہیں، انہیں اگر آنسو آ بھی جائیں بیٹے کی جدائی کے اندر، تو سیانے ماں باپ اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہیں کہ بیٹا گھبرائے گا، مایوس ہو جائے گا، اس کا وہاں دل نہیں لگے گا، جب ہم روتا ہوا رخصت کریں گے تو یہ ماحول سارا خراب ہو جائے گا، وہ اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہیں۔ سیانے ماں باپ، یہ کیسی سیانی مائی ہے، خدا کی قسم غوث اعظم کی والدہ جو اتنی سیانی مائی ہے، اس سیانی مائی کے قدموں پہ دنیا کی کروڑوں جو سیانیاں مائیاں ہیں وہ قربان کر دیں۔ غوث اعظم کی مائی کتنی سیانی ہے کہ لوگ آنسو بھی چھپاتے ہیں، لیکن یہ بیٹا جب رخصت ہو رہا ہے کہ امی جان علم دین پڑھنا ہے، علم قرآن پڑھنا ہے، تو ماں کہتی ہے ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، بیٹا چلا جا، لیکن تو دین پڑھ کے آئے گا، تیری ماں تجھے دنیا میں نظر۔ یہاں علماء نے لکھا کیوں بتایا وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا وجہ یہ تھی کہ اماں دیکھ رہی تھی کل وقت آئے گا میرے بچے کو رب یہ عظمت عطا کرے گا، اولیاء کا سردار بنائے گا، میرے بچے کا جس ولی کی گردن پہ قدم نہیں ہوگا رب اس کو ولی نہیں بنائے گا۔ فرمایا کہ جب دنیا کے لوگ، جب علماء منبر پہ بیٹھ کر میری عظمتوں کو سلام کریں گے، کیا غوث اعظم کی والدہ تیری عظمت کو سلام ہو؟ تمہیں سہارے کا جو ہے وہ تمہیں سہارا چاہیے تھا، بڑا بیٹا تھا، تو بیوہ ہو چکی تھی، تمہیں سہارے کی ضرورت تھی، سہارا دیا جائے، لیکن پھر بھی تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے نام پر اپنے بچے کو قربان کر دیا کہ جا بیٹا علم دین حاصل کر۔ فرمایا جہاں لوگ مجھے سلام کریں وہاں میرے بیٹے کی عظمت کو بھی سلام کریں۔ وہ کیسے کہ ماں نے بتا دیا کہ بیٹا جب تو آئے گا یہ چہرہ ماں کا اس دنیا میں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ جگرا ماں دا بھی بڑا سی جس نے پتر نو رخصت کیتا، ضرورت آئی، لیکن لوگ غوث اعظم نو بھی سلام کرنا کہ غوث اعظم بھی ایڈا جگرا کیتا، پتہ لگ گیا کہ ماں نے دنیا تو چلیا جانا ہے، وقت بھی علم دین حاصل کرنا چھڑیا۔ ہمیں تو نہیں پیران دے پیر بنے۔
پھر بھی علم دین حاصل کرنا ترک نہیں کیا، بلکہ گئے ہیں مدرسے میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرمایا کہ جہاں پر لوگ غوث اعظم کی والدہ کو سلام کریں، وہاں انہیں بھی سلام کریں کہ انہوں نے بھی اپنی ماں کو چھوڑا۔ اور رخصت کرتے ہوئے بیٹے نے عرض کی، امی جان بے شک دنیا میں آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن میں علم دین پڑھوں گا، علم حدیث پڑھوں گا، اس علم کی برکت کی وجہ سے۔ فرمایا دنیا میں تو نہیں ملے گی، رب جنت میں ملاقات کرا دے گا، رب جنت میں اکٹھا کر دے گا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ غوث اعظم چلے گھر سے، جب مدرسے کے پاس پہنچے اس وقت بغداد شہر کے سائڈوں پہ جو فصیل تھی اس کا بڑا مین گیٹ تھا، وہاں جب دروازے پہ پہنچے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر غوث پاک کو روکا اور رو کر فرمایا، اے غوث اعظم بغداد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اور جب تک میں اجازت نہ دوں اندر نہیں جانا۔ اب غوث اعظم وہاں بیٹھ گئے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 سال نہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت غوث اعظم تقریباً 8 یا 10 سال بغداد کے دروازے پہ بیٹھے رہے۔ جتنی دیر میں ہم علم پڑھ کے ہم عالم بن جاتے ہیں، ہمارا بچہ عالم بن جاتا ہے، اتنی دیر بیٹھے رہے۔ پھر اس کے اندر حکمتیں ہیں، لیکن میں انہیں چھوڑ کے اپنی بات آگے چلا رہا ہوں۔ جب 8 سال کا عرصہ گزرا، حضرت غوث پاک کے پاس پھر خضر علیہ السلام آئے، اندر جانے کی اجازت دی۔ اس کے اندر آپ نے سردیاں بھی گزاری، گرمیاں بھی گزاری، دھوپ بھی تھی، ٹھنڈی ہوائیں بھی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ڈولے سائیاں چیک کرنا کہ دے سینے میں علم دی طلب کتنی موجود ہے۔ اور ملفوظات کے اندر ہے، جب پہلے بزرگ ان کے پاس کوئی طالب علم آتا اس دین پڑھنے کے لیے تو وہ اسے چیک کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے سینے کے اندر علم دین کی طلب کتنی ہے، پھر اس طلب کے مطابق وہ بزرگ اسے علم دین عطا فرما دیتے تھے۔ جب اندر بڑے استاد صاحب جن سے پڑھنا تھا ان کا دروازہ کھلا تھا، لیکن جب غوث پاک کو دیکھا انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات ہے، بارش ہو رہی ہے، حضرت غوث پاک نے وہ ساری رات استاد کے دروازے پہ گزاری۔ جب استاد کے دروازے پہ ٹھنڈی رات گزاری، استاد بھی چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کے سینے کے اندر طلب کتنی ہے۔ جب طلب بے تحاشا ہوگی پھر ہم اس بندے کو علم بھی لا زوال عطا فرمائیں گے۔ جب طلب سچی ہوگی، یہاں رک کر میں حضرت پیر سیال کا واقعہ نہ سناؤں تو چس نہیں بنتی۔ حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ جو بڑے پیر سیال تھے، وہ حضرت خواجہ جو ہے وہ پیر پٹھان کے ساتھ چشتیاں شریف ہر روز جایا کرتے، روزانہ جاتے، وہاں حاضری ہوتی۔ پیر سیال سواری پہ سوار، پیر پٹھان سواری پہ سوار ہوتے اور پیر سیال لجپال سواری کے ساتھ دوڑتے چلتے اور ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہ ہوتا۔ جب ایک دن مرشد نے دیکھا، پیر پٹھان نے دیکھا کہ میرا سیال ننگے پاؤں چل رہا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور پاؤں سے خون نکل رہا ہے، جب خون نکلتا ہوا دیکھا اس وقت پیر پٹھان نے اپنا جوتا اتار کے فرمایا، اے سیال میرا جوتا اتار لے، رب کعبہ کی قسم ہے حضرت پیر سیال لجپال نے وہ جوتا پیر کا پاؤں کے اندر نہیں پہنا، بلکہ وہ جوتا پکڑ کے چوم کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔
پیر سیال لجپال نے وہ جوتا پکڑا اپنے پیر کا، اسے چوما، سر پہ رکھا، پھر ننگے پاؤں پیر پٹھان نے دیکھا اور فرمانے لگے اے سیال تمہیں جوتا دیا تھا، تم نے جوتا کہاں کیا؟ انہوں نے آکھیا جوتے دی جتھے جا ہائی اتھے رکھ سڑیا۔ فرمایا کتھے رکھی؟ انہوں نے آکھیا سر تے رکھ لیا۔ اللہ اکبر! جب اتنی محبت دیکھی، اتنا پیار کا انداز دیکھا، اتنی سچی طلب دیکھی، حضرت پیر پٹھان اپنی سواری سے نیچے اترے، نیچے اتر کے ان کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر پیر پٹھان نے کہا اللہ سائیں میرے سیال نو رنگ لائی۔ ایویں نہیں آج لجپال ہو رہی، سائیاں قربانی دیتی ہے۔ جب طلب اتنی سچی تھی تو پیر پٹھان نے بھی پھر سینہ بھر کے انہیں عطا فرمایا، انہیں اتنا عطا کیا کہ آج بھی لجپال ہو رہی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ تعالی پیر پٹھان کی دعا کی برکت سے قیامت تک لجپال ہوندی رہنی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کے دل میں سچی طلب تھی اور استاد نے چیک کیا کہ اگر واقعی سچی طلب ہے تو ہم عطا کریں گے۔ جب ساری رات اس ٹھنڈ کے اندر غوث پاک نے اپنے جو ہے استاد کے دروازے پہ گزاری، بارش بھی تھی، سارا کچھ تھا، جب صبح استاد آئے انہوں نے فقط دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے دروازہ کھول کے اپنی باؤں کو بھی کھول دیا اور کہا کہ عبد القادر سینے سے لگ جا۔ جب سینے سے لگے تو حضرت آپ کے جو استاد تھے انہوں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا کر دی کہ یا اللہ اس کا جو پڑا ہوا ہے اور جو نہیں پڑا وہ سارا برابر کر دے۔ یعنی جو جانتے ہیں تو وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے یا اللہ یہ سینہ لگنے کی برکت سے انہیں سارے علم عطا فرما دے۔ پھر وہاں سے واپس نہیں آگے کہ مل گیا بس چھوڑیں، بلکہ پڑھا، وہاں رہے، فاقے بھی کاٹے، جب پڑھ کے تعلیم مکمل کر کے جب واپس آئے ہیں تو واپس آ کر آپ نے خانقاہ بعد میں کھولی ہے، بغداد میں نظامیہ مدرسہ پہلے کھولا ہے۔ وہاں مدرسے میں قرآن صبح سے لے کر حدیث صبح سے لے کر شام تک پڑھائی جاتی ہے۔ انداز کتنا نرالا ہے، آپ جب محفل میں کھڑے ہو کر بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، علم حدیث کا درس دیتے ہیں، اصول فقہ پڑھاتے ہیں، فقہ کا درس دیتے ہیں، انداز یہ ہے کہ جو بھی آپ کی محفل سجدی ہے، کوئی بھی آپ کی محفل ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر کوئی آپ کا بیان سن کے کوئی یہودی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کا غلام نہ بنا ہو۔ ہر محفل کے اندر یہودی کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے اندر آتے ہیں۔ پھر آخری بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، پھر وہ مدرسہ اتنا چلا، اس کا نور اتنا پھیلا، حتیٰ کہ بغداد کے اندر طاعون کا مرض پھیل گیا، اور وہ اتنی بری بیماری ہے طاعون، وہ اتنی سخت بیماری تھی کہ روزانہ کم از کم 1000 بندہ مرنے لگا۔ کتنا بندہ؟ 1000 بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ جب 1000 بندے کی ڈھت ہونے لگی، ایک بندے کو اللہ رب العزت نے عقل عطا کی، سمجھ عطا کی، اس نے آکھیا اب اے مسئلہ ہون اے بابا ہی حل کر سکتا ہے۔ آج جڑا بابا پڑھ کے آیا ہے، آج یارویں والا پیر اب یہ مسئلہ یہی حل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بندہ آیا، جناب طاعون ہے، لوگ مر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جو پیروں کے پیر ہیں، انہوں نے انداز کیا اختیار کیا، فرمایا کہ اے بندہ خدا اگر طاعون سے بچنا چاہتے ہو میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اس نے کہا کہ کون سا وظیفہ؟ آپ نے فرمانے لگے اگر تم طاعون سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا میرے مدرسے کی جو دیواریں ہیں ان دیواروں کے ساتھ جو گھاس لگا ہوا ہے، فرمایا وہ گھاس پٹ کے لوگوں کو کھلاتے جاؤ، جو میرے مدرسے کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا گھاس کھاتا جائے گا رب اس کی برکت سے اسے شفا عطا کرے گا۔
ہونا دنی بابے کار کچھ نہیں سکتے اوہ نندے مدرسیاں دے یا دیواراں دے نال لگو یا گھاوی لوگاں شفاواں دیندہ پہ کوئی نہ آپ نے فرمایا وہ گھاس اکھاڑو وہ لے جاؤ مریضوں کو کھلاؤ طاعون جیسی بیماری سے رب نجات عطا فرمائے گا وہ گھاس ختم ہو گیا ابھی لوگ باقی ہیں فرمایا اب کیا کیا جائے غوث پاک نے فرمایا میرے مدرسے کے اندر جو کنواں ہے اس کنویں سے پانی بھر بھر کے لے جاؤ اپنے مریضوں کو پلاتے جاؤ اس پانی کی برکت سے رب طاعون سے شفا عطا کرتا جائے گا رب طاعون سے شفا دیتا جائے گا جو بھی پانی پیتا جائے گا میرے بھائیوں اور بزرگوں حضرت غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ بندوں کو میرے پاس لاؤ میں پھونک بھی ماروں گا ادھر نذرانہ بھی آئے گا غوث پاک نے تعویذ نہیں دیا حالانکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں ان کا انکار میں نہیں کر رہا پھونک ماری جائے جو ہے وہ اسی طرح تعویذ دیا جائے شفا ملتی ہے اور وہ بھی طریقہ کہ غوث پاک دعا کر دیتے مریض اپنے گھروں میں ہوتے اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں رب ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹاتا بھر دیتا ہے دعا کر دیتے پھر بھی سارا کچھ ٹھیک ہو جانا تھا آپ نے مدرسے کی گھاس کیوں کھلائی اس کا پانی کیوں پلایا آپ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے امت جب تک تم مدرسے سے جڑی رہو گی اے مسلمانوں جب تک جہاں پر قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے اس چار دیواری کے ساتھ تمہارا تعلق رہے گا وہاں پر تم جاتے رہو گے وہاں اپنے بچوں کو داخل کرا کے فیض یاب کراتے رہو گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول تم پہ فرماتا رہے گا اصل میں آپ مدرسے کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے فرمایا پھونک مارنے سے بھی تعویذ دینے سے بھی دعا سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن کچھ یہ بھی خیال کرو کہ مدرسے بھی کوئی شیء ہیں یہاں پہ جو طلباء پڑھتے ہیں ان کا بھی کوئی مقام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جو ان مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے بس یہی بات کرنی ہے مکمل ہے اس کے بعد بالکل گفتگو ختم ہے سرکار نے فرمایا جو میرے دین کے طالب علم ہیں میرا قرآن پڑھنے والے ہیں میری حدیث کا علم حاصل کرنے والے ہیں پھر علماء بن جاتے ہیں فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا فرمایا ان کی عظمت یہ ہے ان کی شان و شوکت یہ ہے جب یہ حوض کوثر پر آئیں گے فرمایا حوض کوثر پر جب لوگ آئیں گے ساری دنیا کو فرشتے حوض کوثر سے جام پیالے کے اندر بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے لیکن فرمایا جب میرے علماء آ جائیں گے میرے دین کے وارث آ جائیں گے فرمایا کہ میرے قرآن کا علم حاصل کرنے والے آ جائیں گے اس وقت آمینہ کے لال فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں پیالے ہٹا دو پیالے سائڈ پہ کر دو یا رسول اللہ کیا کرنا ہے فرمایا دیکھتے نہیں ہو میرے دین کے وارث آگے ہیں میرے قرآن کا علم حاصل کرنے والے آگے ہیں آج انہیں پیالوں سے نہیں آج محمد انہیں اپنے ہاتھوں سے پلائے گا سرکار اپنا اس طرح لب جو ہے وہ بھریں گے اور اپنے جو قرآن کا عالم ہے جو آپ کی حدیث کا درس دینے والا ہے سینے میں محفوظ کرنے والا ہے سرکار اس سے فرمائیں گے آج پیالے سے نہیں آمینہ کے لال کے ہاتھوں کو لب لگا کے پی تو جن کو حضور کے جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ اپنے لب لگا کر جام کوثر پینے کی سعادت نصیب ہوگی وہ اس امت کے علماء ہیں اس امت کے وہ علم دین حاصل کرنے والے ہیں لہذا غوث پاک کا بھی یہی پیغام ہے کہ مدرسے سے جڑ جاؤ انہوں نے ساری زندگی مشقت اٹھا کے علم حدیث پڑھا علم قرآن پڑھا اور فاقے بھی کاٹے اور علماء کو بتایا اس امت کو بتایا کہ علم کے بغیر پیری کا دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں ہے فرمایا جو پیروں کا پیر ہے اس نے پیروں کا پیر بننے کے لیے
پہلے بغداد میں پڑھا ہے، علم پڑھا ہے، پھر پیروں کا پیر بنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری گفتگو کے اندر جو غلطی خطائی ہو گئی ہے رب اسے معاف فرما کے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غوث اعظم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق اللہ باللہ۔